ہمارا جسم ہو یا ہمارا مال ہو، اس پر جو مرضی چلتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلتی ہے۔ تبھی تو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے نا، مسلمان سارے کے سارے جو اس بات کے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائی ہے مال کی، تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال پر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس طرح ہمارے جسموں پر بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے بلکہ ہمارا جسم اللہ کی مرضی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے، ہم غور فکر کریں، اگر ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہو تو پھر تو ہم کبھی بیمار بھی نہ ہوں۔ کیا خیال ہے، کوئی بیماری چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اگر ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہو تو ہمیں موت آئے گی؟ پھر تو ہمیں موت بھی نہیں نہ آئے گی، کیونکہ ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہے ہی نہیں، اس لیے موت آتی ہے۔ جو حادثات، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہیں، ہماری مرضی سے نہیں آتی۔ تو ہماری مرضی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے جسموں پر ہماری ملکیت نہیں ہے۔ یہ ہمارا جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس میں تصرف فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے جسموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہر سال جب 8 مارچ آتا ہے تو کچھ بدبخت عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا یورپ کا غیر مسلموں کا ایجنڈا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو گھروں سے باہر لانا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے جب تک مسلمان عورتیں گھروں میں رہیں اس وقت تک مسلمانوں کو اللہ تبارک نے فتوحات دی رکھی۔ جب سے ان بدبخت عورتوں نے یہ معاملات رکھے کہ ان غیر مسلموں نے مسلمان عورتوں کو باہر لانے کی کوشش کی، ان کو ننگا کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد حالات دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر مسلسل پریشانی کے حالات ہیں۔ اس لیے میں دوستو بھائیو اس بات کو ہم ہر سال چلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جسم جو عطا فرمایا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے، ہماری مرضی نہیں ہے۔ تو جب ہم اس بات کو چلائیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبخت عورتوں کے، ان بدبخت لوگوں کے جو فتنے فساد ہیں، شرور ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ جتنا ہم اپنی ذات سے کوشش کر سکتے ہیں کہ برائی کو مٹائیں، اتنی ہم ضرور کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھیں بند کیے رکھیں، وہ جانے ان کی زندگی، ان کی قبر، ان کا حشر، وہ جانے قیامت میں انہیں جواب دینا ہے۔ تو پھر یہ جو آگ لگا رکھی ہے ان لوگوں نے، بدبختوں نے، یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہو، اس بات کی دعوت دینا ہو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر لانے کی کوشش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ لانے کی کوشش ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔